بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے. سینٹ میں بل پاس ہوا ہے, یہ سینٹ میں بل پاس ہوا ہے جس میں مسلم لیگ کی اکثریت, پیپلز پارٹی کی اکثریت اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہیں. سب کے آپس میں درجنوں اختلافات کے باوجود اسلام کی مخالفت کا جہاں موقع آئے گا تو یہ ویسے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے پر توڑ پھوڑ بھی کرتے رہتے ہیں, ویسے ایک دوسرے کے مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں. لیکن جہاں اسلام مخالف بات آئے گی یہ سب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, چپ اور متفق. الا ماشاء اللہ چند لوگ تو ہر جگہ ہی اچھے ہوتے ہیں. تو اس بل کے خلاف جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے. مشتاق احمد صاحب نے, سب سے پہلے تو ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ اگرچہ بل پاس ہو گیا لیکن اس اکیلے مرد نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد. اور پھر ان کے توجہ دلانے سے جے یو آئی کے بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی. لیکن یہ جو ہمارا لبرل طبقہ یہ سارا اس بل کے حق میں ہے اپنے درجنوں اختلافات کے باوجود. اس کا نقصان کیا ہو گیا کہ گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ سربراہ کے بجائے خانسامہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اس کا کام ہے انڈے پیاز آلو ٹماٹر گیس بجلی کے بل, بچوں کے اسکول کی فیسیں, بیوی کا نان نفقہ, یہ ساری چیزیں اٹھائے گا. مگر کسی سے کچھ نہ ڈانٹ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے, نہ ان کی پرائیویسی میں بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے تو اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر میں آتی ہے, باپ کو تھپڑ مارنے کی بھی اجازت, یہ نتیجہ یہی نکلے گا اس کا. تو دیکھو یہ لوگ جنہوں نے بل پاس کیا ہے ان بیچاروں کو نہ اپنے باپ کا پتا نہ اپنی ماں کا پتا. یہ بل سے لگ رہا ہے ان کا باپ کہاں کس روڈ پہ پڑا ہوا ہے, ان کی ماں کس روڈ پہ پڑی ہوئی. ان کے یہاں باپ بیٹی میں ریلیشن نہیں ہوتا, میاں بیوی میں ریلیشن نہیں ہوتا. ان کی بیگم اگر کسی سے تعلق قائم کر لے تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, کوئی بات نہیں, ایکچولی ہر آدمی کی اپنی لائف ہوتی ہے, آپ ادھر ہم ادھر. لیکن جو غیرت مند لوگ ہیں نا, جو گدھے گھوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا باپ ہوتا ہے کوئی, گدھے کی بیٹی ہوتی ہے, گدھے کا ماموں ہوتا ہے, گدھے کی خالہ. کیوں؟ گدھے میں شادی نہیں ہوتی. تو یہ جو قانون جب چلے گا نا تو مرد اس سے شادیاں کرنا چھوڑیں گے. وہ کہیں گے بے وقوف ہیں کہ ایک بیوی کو گھر بھی لے کے دیں, گیس بجلی کا بل بھی ذمہ دار کہ ہم بھی رہیں, اس کی اولاد کا سارا خرچہ بھی ہم اٹھائیں اور وہ ہماری بات نہ مانے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے یورپ میں قانون بنا طلاق کو روکنے کے لیے کہ مرد اگر بیوی کو طلاق دے گا تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس سے لوگوں نے آدھی جائیدادیں دینا نہیں شروع کر دیں, لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ حرام کاری کرو, بیوی بنانے کی ٹینشن مت لو. اور جنہوں نے شادی کی انہوں نے کہا اگر پیپر پہ ڈیورس دی تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی, پیپر پہ مت دو, ویسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ. تو مرد تو ویسے بھی چھوڑ سکتا ہے یار, کاغذ میں رکھو بیوی ہے, لیکن ویسے کیا کرو, بیوی والے حقوق نہ دو, اس کو تعلق نہ رکھو اس سے. تو کون اس کو پولیس تھوڑی لے کر آئے گی کہ تمہاری بیوی ہے تو اب تم آؤ اس سے بیٹھ کے باتیں کرو. تو یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک بہت ہی بدترین سازش ہے اور اس پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے. تو جو بھی سوشل میڈیا پہ جتنا متحرک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پہ بہت تشدد ہوتا ہے, مانتا ہوں ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ غلط تشدد ہوتا ہے. اسلام نے فضائل سنائے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا اچھا نہیں ہوتا. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا, استوصوا بالنساء خیرا, آپ نے فرمایا عورتوں کے حق میں اچھا سلوک کرو, میری وصیت ہے. نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ میں جس برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی نبی بھی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے. تو یہ اخلاق اسلام نے سکھائے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ عورت کو یہ بھی باور کرائے کہ یہ تمہارا دوست ہونے کے ساتھ سربراہ بھی ہے. سربراہ کے پاس جب تک اپنی بات کو منوانے کی طاقت نہیں ہوگی تو وہ سربراہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں جیسے کوئی حکومت سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی, گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے, وہ بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا. جس گھر میں مرد اگر سربراہ نہیں ہے تو وہ گھر نہیں ہے, وہ رہائشی ہوٹل ہے. وہ کیا ہے؟ رہائشی ہوٹل, جس میں اتفاق سے آپ کی ایک عدد وائف سے ملاقات ہو گئی جو آپ کی کسی بات کی پابند نہیں ہے اور نہ آپ حقوق نان نفقہ ادا کرنے کے پابند. گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے مرد پابند ہے کہ بیوی اور بچوں کی ساری زندگی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ مرد اٹھائے گا. اور نبی نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ گھر والی کو کھلاؤ, جو خود پہنو, جس اسٹینڈرڈ کا لباس آپ پہنتے ہیں آپ نے اپنی بیوی کو وہ پہنانا ہے, جس اسٹینڈرڈ کی غذا آپ کھاتے ہیں آپ نے بیوی کو وہ کھلانی. اس کے بعد بھی اگر وہ عورت حد سے تجاوز کرتی ہے, حد سے تجاوز کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بیوی میری ماں پہ فحش الزام لگاتی ہے, غلط الزام لگاتی ہے. تو ایسے موقع پہ مرد کو یہ اجازت ہے کہ محبت سے سمجھائے, روٹھ جائے, پھر بھی باز نہ آئے تو کیا کرے, اس پہ سختی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر مرد کو سختی کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ ڈیورس کی طرف جائے گا, طلاق کی طرف جائے گا, جس کا نقصان کیا ہوگا, فیملی سسٹم اور زیادہ تباہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ قانون میں مرد کا وہ ختم کر دیا, جیسے بچوں کو بھی بہت سے لوگ بے تحاشا پیٹتے ہیں, لیکن اگر آپ نے یہ سوچ کے بچے پہ باپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی ختم کر دی تو بچے نہیں باپ پیدا ہوگا پھر آپ کا, یہ بتا دوں میں آپ کو. پھر کون پیدا ہوں گے؟
ابھی دیکھو میرے اتنے بچے ہیں الحمدللہ, میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہو گیا. سب اسکول جا رہے ہیں, صبح صبح اس کو پتہ نہیں ہر تھوڑے دن میں کیا ہوتا تھا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا, میں نہیں جا رہا. ہمیں پتہ ہے یار یہ اپنا فیوچر کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. بہت ماؤں سے تو بچے پٹتے ہیں, وہ تو کوئی پسر ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے. ماؤں سے پٹے ہیں, پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے. باپ کے پٹنے سے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہو, اس لیے ہم نہیں مارتے کبھی اپنے بچوں کو, پیار کرتے ہیں, چھٹی بھی کر لیں یار وہ آرام سے سمجھائیں گے. لیکن ایک بولو حد ہوتی, ہر 2 دن بعد پھر چھٹی کر کے مدرسے سے فون آ رہا ہے, اسکول سے فون آ رہا ہے, بھائی آ نہیں رہا, بنٹے کھیل رہا ہے, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہے. سمجھایا بہت, نہیں باز آیا. ایک دن طبیعت سے ہم نے کیا کر دیے, چترول لگا دیا. ایک دن چترول لگے ہیں, میرا خیال ہے 2 مہینے ہو گئے, روزانہ پابندی سے الحمدللہ اسکول جا رہا ہے. شام کو ٹیوشن جاتا ہے, صبح اسکول جاتا ہے. فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب آپ کو نہیں جی اجازت ہی نہیں ہے تو اور پھر کیا کہ میں بچے کو ماروں اور بچہ تھانے فون, وہی ہوگا نا, تھانے فون کرے گا اور باپ ہو گیا اندر. اس کے بعد میں نکل کے ایسے بچے کو کبھی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار. سب سے پہلے میں حکومت سے بولوں گا تم پالو اس کو. ہم نے باپ پیدا نہیں کیے, ہم نے کیا پیدا کیے ہیں, اولادیں پیدا کی ہیں. اب آپ کہیں جی اس قانون کا نقصان, وہ گاؤں میں فلاں باپ نے اپنے بچے کو اتنا پیٹا, تو اس گاؤں میں اس باپ کو جا کے پکڑو, کس نے منع کیا بھائی, جو صبح شام بلا وجہ پیٹتے ہیں. تو یہ قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے, یہ گدھے گھوڑوں کا قانون ہے جن کے اپنے باپ, جن کو اپنے باپ کا نہیں, ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں, ان کی بیٹیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں. ان کو مزہ آ رہا ہے ایسے قانون پاس کرتے ہوئے. خاندانی لوگ, عزت دار لوگ کبھی اس قانون کی حمایت نہیں کریں گے. تو آپ سب لوگ, مشتاق احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے جنہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے, سوشل میڈیا پہ آپ سب ان کو پروموٹ کریں, اپریشیٹ کریں اور اس قانون کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں. یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرے گا یہ قانون, سمجھ رہے ہو؟ ہم اس کو نہیں مانتے بالکل بھی. تو اللہ نے جو قانون بنایا اس میں انسانیت کی بھلائی ہے. بیٹا اپنے باپ کو تھانے, بیوی اگر اپنے شوہر کو تھانے بھیج دے گی, وہ شوہر پھر اس کو بیوی بنا کے رکھے گا گھر میں؟ ابھی دیکھو, اچھا اس میں قانون میں یہ بھی ہے کہ مرد نے اگر دوسری شادی کی بھی بیوی کو دھمکی دی اور بیوی نے کمپلین کر دی تو بھی کیا ہے, اس پہ سزا ہے. ابھی جب میں یہ بیان کر رہا ہوں نا, 1 گھنٹہ پہلے میں نے ایک شخص کا دوسری شادی کا نکاح پڑھایا, ابھی یہیں پہ کرایا میں نے. کس سے نکاح؟ جوان لڑکا ہے, جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے وہ عمر میں اس لڑکے سے زیادہ اور اس کے 3 بچے. نہیں آ رہی بات, میرے خیال نہیں آ رہی بات سمجھ. کوئی اس کے خاندان میں اس لڑکی کا ساتھ نہیں دے رہا. ایک جوان آدمی اس کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ آدمی اپنی پہلی بیوی سے پرمیشن بھی نہیں لی ہے اس نے, اور یہ آپ طلاق یافتہ ہیں, آپ کے 3 بچے ہیں, یہ آپ کو رکھ رہا ہے, تو آپ کیسے افورڈ کریں گی؟ تو میں نے اس بندے سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ الگ گھر کا انتظام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں الگ گھر کا بھی انتظام کر رہا ہوں. ان کا نان نفقہ, ان کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. یہ جو مسلم لیگی ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا میں, بتاؤں ہر ایک میں اچھے بھی ہوتے ہیں, جنہوں نے یہ سینٹ کا بل پاس کیا ہے. اس خاتون کا کوئی حل بتاؤ, اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی 1 گھنٹہ پہلے نکاح پڑھایا ہے. اس عورت کا کو کیسے چھاؤں ملے گی, اس کو کہاں سے سہارا ملے گا؟ اگر آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ پہلی بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کرنا بھی جرم ہے, اسلام تو کہتے ہیں اجازت لیے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف اس کو نہیں اور عورتوں کو بھی ضرورت ہے. یا تو آپ, ہماری حکومت ایسی عورتوں کے نکاح کا انتظام کرے. اب آپ بتاؤ, ایک جوان عورت 3 بچوں کو لے کے کدھر در در کی ٹھوکریں کھائے گی؟ حکومت تو الاؤنس جاری کر دے گی نا, بہت زیادہ قانون سازی ہوگی تو بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو جاب دے دے گی. عورت کو اللہ نے عورت اس لیے بنایا ہے کہ اس کو مرد کی ضرورت ہے, مرد کو مرد اس لیے بنایا کہ اس کو عورت کی ضرورت ہے. اگر صرف جاب سے کام چلتا نا تو اللہ سب کو ہیجڑے بنا کے پیدا کرتا, مخنث بنا کے پیدا کرتا, نہ عورت کی ضرورت نہ مرد کی. یہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے عورت کی کہ مرد چاہیے, مرد کو کیا چاہیے؟ عورت. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا آلٹرنیٹ یا تو زنا ہے یا نکاح ہے. جو ابھی میں نے نکاح پڑھایا, یہ تو میں نے خلاف قانون کام کیا. اس کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, ہمارے ججز کے پاس, ہمارے اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ان جیسی لاکھوں عورتوں کا کوئی حل ہے تو مجھے بتائیں. نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ زنا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ مرد پہ دوسری شادی کی پابندی لگا کر طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو زنا کا راستہ دکھا رہے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ زنا کریں یا نکاح کریں. تو گدھے گھوڑوں کے لیے گدھے جیسے گھوڑوں والے قانون آپ نافذ کریں. خاندانی لوگ جو عزت کے ساتھ نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس قانون کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اس قانون پہ, ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس قانون کو ہم فالو کریں ایسی کی تیسی. تو میں تو مانتا ہی نہیں اس کو. میں نے دوسری شادی کی, کسی نے کہا جیل ہو گیا, میں نے کہا دفعہ کرو, جیل ہو جائے گی ایسی کی تیسی. میں طلاق یافتہ سے شادی کر رہا ہوں, اس کے بچوں کو پال رہا ہوں, بھاڑ میں جائے یار, جیل ہو جائے گی. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں ایک طلاق یافتہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں. اس بندے نے مجھے کہا, اور میرے پیرو مرشد نے منع کیا کہ اس طلاق یافتہ سے آپ دوسری شادی بولو نہ کریں. وہ آدمی ڈیفینس میں بہت مالدار, لڑکی غریب. انہوں نے کہا میں اس کو الگ فلیٹ لے کے دوں گا, صحیح ہے نا,
اور یہ 10 سال پہلے انہوں نے کہا 50,000 اس کی جیب خرچی باندھوں گا میں. 10 سال پہلے 50,000 کی ایک ویلیو تھی. 50,000 اس کی جیب خرچی. ینگ لڑکا, بالکل ینگ, ڈیفینس میں اچھی اس کی. میں نام اس لیے لوں گا پکڑا جائے گا, نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تک کیا ہے معاملہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھی آمدن اس کی. ڈیفینس میں تو بہت سارے لوگ ہیں بھائی, کسی کو کیا پتا, وہ ایسا نہ مجھے فون کر کے یار آپ میرے بارے میں بتا. بھائی کس کو کیا پتا آپ کی بات ہو رہی ہے, اب آپ خود ہی فون کر کے بتا دو تو ایک الگ بات ہے. ڈیفینس میں 10 سال پہلے ایک صاحب ٹھیک ٹھاک آمدن میرے پاس آئے. انہوں نے کہا ایک طلاق یافتہ خاتون ہے جس کے بچے بھی ہیں, مجھے اللہ نے دیا ہے پیسہ, میں الگ فلیٹ لے کے دے رہا ہوں اس کو, اس کے نام کر رہا ہوں, اور 50,000 کم سے کم 50,000 تو صرف اس کی جیب خرچی. لاکھوں پتی آدمی ہے. شاپنگ کے لیے کار بھی لے کے دے دی انہوں نے, اور بچے بھی پال لیے. کہہ رہے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ میرے پیر و مرشد ہیں جن سے میں بیعت ہوں, ایک آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 شادیوں کی ٹینشن مت لو, اس سے نہ نماز کے رہو گے نہ زکات کے رہو گے, بہت بڑی ٹینشن ہے, یہ پھڈوں میں رہو گے, یہ کبھی ادھر کبھی ادھر. اب بھائی یہ ٹینشن ہے. میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے. میں نے ان سے کہا آپ جن پیر و بزرگ کی مشوروں پر عمل کرتے ہیں, اگر یہ ان کی بیٹی ہوتی, اگر یہ ان کی بیٹی ہوتی اور وہ آپ کو پرمیشن دیتے اپنی بیٹی کی خاطر, تو سوال پیدا ہوتا ہے دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اگر وہ آپ کو پرمیشن نہیں دیتے تو بیٹی باپ کا گریبان پکڑتی کہ اللہ نے میرے لیے ایک پراپر انتظام کیا, منتھلی ارننگ کا بھی, اور ایک عدد مجھے جوان میاں بھی مل رہا ہے. میرے بچوں کی بھی, عورت کو باپ چاہیے ہوتا تو شادی کا نظام ہوتا کیا, ایک وقت تک باپ چاہیے, اس کے بعد اس کو کیا چاہیے, شوہر چاہیے نا. تو اللہ نے میرا گھر بسانے کا ایک انتظام کیا ہے, تو ابا آپ کو تو بیٹیوں کی فکر کرنی چاہیے, نہ کہ اس میں رکاوٹ بننی چاہیے. میں نے کہا آپ کو پرمیشن دیتے تو یہ اس کی علامت کہ دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور, اپنے لیے اصول کچھ اور. پرمیشن نہ دیتے تو اپنی بچی پہ کیا ہوتا, ظلم. میں نے کہا اس لیے اللہ نے جب آپ کو اجازت دی ہے تو اللہ سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے, اللہ کسی کے باپ یا کسی کے پیر و مرشد کے دیکھ کے قانون نہیں بنا. اس لیے اللہ نے قرآن میں صرف اتنا حکم دیا ہے کہ اگر تم سب کے حقوق پراپر ادا کرو تو کر سکتے ہو, حقوق ادا نہیں کرو تو پھر نہیں کر سکتے. لٹکا کے نہ چھوڑو کسی کو, نہ پہلی کو نہ دوسری کو. اس کے علاوہ اللہ نے کسی سے آپ پرمیشن لینے کی, آپ کو جب اللہ کہہ رہا ہے باپ سے پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے, تو گورنمنٹ سے پرمیشن لینا کہاں سے ضروری ہو گیا. تو یہ خود اپنے قوانین کے خلاف ایسے قانون بناتے ہیں کہ لوگ اس قانون کی دھجیاں اڑائیں, سمجھ رہے ہیں نا, خود اس قانون کی دھجیاں اڑائیں. تو بھائی ہم اس قانون کو نہیں مانتے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب تو قانون کی بغاوت کر رہے ہو. آپ نے جب اسلام سے بغاوت کی ہے, پاکستان کا آئین ہے, پہلی شق کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو اسمبلی والے خلاف قانون چل رہے ہیں, ہم خلاف قانون نہیں. آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں ایسے بل پاس کر کے, آپ دھجیاں اڑا رہے ہو, تو آپ پہ بغاوت کا مقدمہ چلنا چاہیے. اور یہ جو سینٹ سے بل پاس ہوا ہے کہ آپ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, یعنی یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی نہیں گیا. ورنہ قانون یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو پہلے دکھایا جاتا ہے, وہ اگر بل کو پاس کرے تو پھر آگے جائے گا, وہاں سے ہوئے بغیر اسمبلی میں چلا گیا ہے. تو اس لیے اس قانون کو ہم نہیں مانتے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ گدے گھوڑوں کے لیے تو صحیح ہے, خاندانی لوگوں کے لیے یہ صحیح نہیں. ہاں جو زیادہ تشدد کرتے ہیں, بلا وجہ مارتے پیٹتے ہیں, جیسے واقعات ہوتے ہیں, تو ان کے خلاف FIR بھی کٹنی چاہیے, کیس بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بچے پہ کبھی بھی ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتے, اس کا مطلب بچے نہیں پیدا کرو. اب کیا پیدا کرو, اپنا باپ پیدا کرو. ہم ہمیشہ بچے ہی پیدا کریں گے, باپ پیدا کرنے کے ہم قائل نہیں ہیں. سمجھتے ہو؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.